إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کے لیے رہتی دنیا تک ہدایت اور پیغامات قرآن مجید کی صورت میں 1400 سال پہلے نازل ہو چکے ہیں. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، قرآن مجید میں کسی بھی چیز کے بیان میں، اس کی وضاحت میں کوتاہی سے کام نہیں لیا، کمی نہیں ہے. ہر چیز آپ کو اس کتاب میں ملے گی. آئیے اپنی باتوں کو، اپنے مسائل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر انسان پیش کرے. قرآن مجید وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں ہر چیز، ہر مرض، ہر پریشانی کا علاج موجود ہے. ظاہری امراض جو وجود پر اپنا اثر چھوڑ دیتے ہیں ان کا بھی علاج ہے، اور وہ امراض، وہ بیماریاں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، دکھا نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے، وہ اندر کی کیفیات، اس کا بھی علاج اسی قرآن میں موجود ہے. بس سمجھنے والا سمجھ لے، اللہ سے بات کرنے والا اللہ کے سامنے اپنے مدعے کو صحیح انداز میں پیش کر دے، اللہ رہنمائی ضرور کرتا ہے. اللہ نے اپنے پیارے نبی کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی زندگی بھی بڑی مشکلات میں گزری. 40 سال ایک الگ قسم کی مشکلات تھیں. 40 سال کے بعد مشکلات کی کیفیت بدل گئی. آسمان سے وحی آئی، تعلق بن گیا، لوگوں کو پیغام پہنچانے کا کہا، پہنچا دیا. تکلیفیں آنا شروع ہوئیں، اپنوں نے چھوڑ دیا، اور اچانک وحی آنا بند ہو گئی جس کا آپ کو انتظار ہوتا تھا. اب نہ وہاں سے کوئی بات آ رہی ہے اور یہاں سے تکلیفیں مل رہی ہیں. وحی کے انقطاع کے بعد، اس وحی کے رک جانے کے بعد، یعنی اللہ کی طرف سے پیغامات انسان کو آتے ہیں، اللہ سے وہ رہنمائی لیتا ہے ڈائریکٹ، اور اسے رہنمائی آنا بند ہو جائے. جیسے کسی بچے کے مثال ہے صرف سمجھانے کے لیے، اس کی کوئی تشبیہ من کل الوجوہ مطلوب نہیں ہے.
جیسے ایک بچے کے سر پر باپ کا ہاتھ ہوتا ہے، باپ اس کی ہر معاملے میں مدد کرتا ہے، ہر مسئلے کو سلجھاتا ہے۔ بچہ ابھی چھوٹا ہے، ابھی اس نے چلنا سیکھا نہیں، چلنا آیا، معاشرے میں اس نے قدم بڑھائے، اب دنیا میں جیسے ہی نکلا باپ کا سایہ اٹھ گیا، اب اسے پتہ نہیں چل سکتا کہ میں آگے چلوں کیسے، واپس کیسے آؤں، کس کا سہارا ملے، کیا ہو۔ اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ سورت نازل کی جو عام طور پر ہم نمازوں میں سنتے ہیں، جس کو سورہ ضحیٰ کہا جاتا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، پوری سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی، جو اطمینان اور جو محبت اللہ تعالیٰ نے اپنی آپ کے لیے ظاہر کی ہے، اس سورت میں اور اس سے اگلی سورت میں، سورہ انشراح میں، وہ تسلی اور وہ اطمینان اس انداز میں پورے قرآن میں آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا، اس انداز میں۔ ورنہ پورا قرآن ہے آپ کے لیے تسلی، پورا قرآن آپ کے لیے بڑا اطمینان کا باعث ہے، لیکن اس صورت میں اللہ نے انداز ہی اور اپنایا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، مختصر وقت میں صرف اس صورت کے چند الفاظ سے آپ کو گزاروں گا، اپنے اور آپ کے اس تکلیفوں کے لیے، اس پریشانیوں کے لیے جو ہمیں نظر نہیں آتی اور نہ ہم کسی کو دکھا سکتے ہیں، وہ ہم بتا سکتے ہیں صرف اپنے رب کو اپنی التجاؤں میں، دعاؤں میں، اور ان سے واقف بھی صرف ہمارا رب ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، جو سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہوتا ہے۔ اللہ نے ابتدا کی والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے ضحیٰ کی، یہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے جب سورج نکلتا ہے، نکلنے کے بعد سے لے کر زوال کے وقت تک کو عربی زبان میں ضحیٰ کا وقت کہا جاتا ہے، روشن۔ یہ لفظی اذا سے، اذا اور توضیح سے، اس وقت کی بھی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ پوری طرح چھا جاتی ہے، گہری ہو جاتی ہے۔ یہ دو قسمیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی بات کی ہے، اس قسم کا مدعا بیان کیا ہے، اور تقریباً سارے مفسرین لکھتے ہیں قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے وہ قسم بامعنی ہوتی ہے، فضول نہیں ہوتی، اور اس قسم میں اور جس مسئلے کے لیے قسم اٹھائی جا رہی ہوتی ہے اس میں بڑی مانوی مشابہت ہوتی ہے، بڑا مانوی اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ والضحیٰ، یہ جو وقت ہے جس کی اللہ نے قسم اٹھائی، یہ صبح صبح کا وقت، یہ بڑا میٹھا، خوبصورت، روشن، چمکدار، انسان کے لیے اطمینان والا وقت ہوتا ہے۔ سورج نکلتا ہے اندھیرے کے بعد، اور اس وقت جن لوگوں کو حاجت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، پسند کرتے ہیں دھوپ اپنے جسم کو لگانا، دھوپ سیکنا، وہ اس وقت دھوپ لگانا بھی پسند کرتے ہیں۔ بڑا میٹھا اور مزیدار اور خوبصورت وقت ہوتا ہے۔ اور رات کی قسم، رات، اندھیرا، تنگی، تکلیف، ایک گھٹن سی ایک اس کے اندر محسوس ہوتی ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، رات جب چھا جائے، رات کے فتنے ہیں، اللہ ہمیں اس سے پناہ میں رکھے۔ اللہ نے یہ دعا سکھائی ہے سورہ فلق میں۔ یہ دو کیفیات ہیں اور یہ روزانہ ہوتی ہیں، روز صبح ضحیٰ بھی ہوتی ہے اور روز رات بھی ہوتی ہے۔ یہ سسٹم چینج ہوتے رہتے ہیں۔ پھر رات میں انسان کو سکون اور اطمینان ملتا ہے جب وہ سوتا ہے، رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے، اور دن روشن تو ہوتا ہے، دیکھنے میں خوبصورت ہوتا ہے، لیکن جسمانی تھکاوٹ چاہیے ہوتی ہے انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ نکلے، کوشش کرے، باہر جائے اور اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کمائے، اپنے آپ کو تھکائے، اس تھکاوٹ کو اتارنے کے لیے رات، اور رات کے بعد اطمینان، نفسیاتی سکون کے لیے دن۔ روز کا یہ معاملہ ہے، روز کی یہ روٹین ہے، یعنی کبھی زندگی میں روشنی ہوگی، کبھی زندگی میں اندھیرا ہوگا، کبھی زندگی میں سکون ہوگا، اور کبھی زندگی میں تھکاوٹ اور پریشانی ہوگی، اور یہ مستقل ایک کے بعد ایک چلتا رہے گا۔ زندگی ایک ہی روٹین پر چلنے کا نام نہیں ہے، یہ حالات بدلتے رہیں گے۔ تکلیفیں آئیں گی، تکلیفوں کے بعد آسانیاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، ان کے بعد ان کا حل ضرور آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ تکلیفوں ہی تکلیفیں رہیں اور زندگی اسی میں گزر جائے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص آسانیوں اور سکون اور آسائشوں میں ہو اور اس کی زندگی اسی میں گزر جائے۔ ایسا قانون الہی میں نہیں ہے۔ قانون اللہ نے بنایا ہے کہ رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات، اطمینان کے بعد بے سکونی، بے چینی، اور تکلیفوں کے بعد آسانی، آسانیوں کے بعد تکلیفیں، صحت کے بعد بیماری۔ یہ سسٹم اللہ نے بنا دیا ہے۔ یہ مانوی مشابہت ہے
آگے آنے والے مدعے کے ساتھ کہ اللہ کے نبی یہ رات اور دن اسی طریقے سے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، وہ جائیں گی بھی. آئیے اصل مدعے کی طرف. ان قسموں کے بعد اللہ نے قسم اٹھائی ہے بات کو مزید تاکید کے ساتھ بیان کرنے کے لیے، حالانکہ ضرورت نہیں، لیکن اس کے ذریعے سے آگے والے مدعے کو سمجھنے میں، آگے آنے والی بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور اس چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا دے. باقی غیر اللہ کی قسمیں، یہ سب چیزیں غیر اللہ ہے، رات ہو یا دن ہو، یا قرآن میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں کسی بھی چیز کی، وہ سب غیر اللہ کے اندر آتی ہیں. اللہ کے علاوہ جو قسمیں ہیں یا اللہ کی صفات کے علاوہ جو قسمیں ہیں، اور وہ ہمیں انسانوں کو، مسلمانوں کو اٹھانے سے منع کر دیا گیا ہے کہ لا تحلفوا بآبائکم، اپنے باپ داداؤں کی قسمیں مت اٹھایا کرو. یہ ہمارے لیے نہیں ہے، قانون ہمارے لیے بنتے ہیں اور بنانے والا اللہ ہے. پھر یہ شرک اصغر بھی ہو جاتا ہے اور شرک اکبر بھی ہو جاتا ہے. یہ ایک الگ عقیدے کا موضوع ہے. اس کے بعد جو گفتگو ہے وہ سمجھنے کی ہے. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. یہ اتنے دن وحی نہیں آئی، آپ پریشان ہیں، آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ کو بے آسرا اور بے سہارا نہیں کر دیا. وہ رب کبھی بھی اس دل کو نامراد نہیں کرتا جو دل اللہ کے ساتھ لگ جاتا ہے. جس دل میں اللہ کے لیے آس ہوتی ہے، جس دل میں اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے، جو دل اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے، اس دل کو کبھی بھی اللہ نامراد نہیں کرتا. ہاں چیک کرتا ہے، آزماتا ہے، اس کی لگن دیکھتا ہے، آخر تک لے کر جاتا ہے. وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، جھنجھوڑتا ہے آخر تک، یہاں تک کہ انسان کہہ اٹھے، رسول بھی کہہ اٹھے متى نصر اللہ، مدد کب آئے گی اللہ کی. آخری لمحات تک لے جاتا ہے. لیکن اے نبی آپ یہ سمجھ لیجئے، ساری زندگی کے لیے آپ کے لیے یہ سبق ہے. ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا پروردگار کبھی آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ چھوڑے گا. آپ بے فکر رہیے. کیسے کبھی نہ چھوڑا اور نہ چھوڑے گا، وہ سارا مضمون اب صورت میں آگے بیان ہو رہا ہے. ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت آپ کے لیے آخرت پہلے سے بہتر ہے. اس کے دو معنی ہیں. ہر چیز میں اس کا نتیجہ اور انجام آپ کے لیے اس کی ابتدا سے بہتر ہوگا. جو بھی کام آپ کی زندگی میں شروع ہوگا اس کا انجام آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا. دیکھ لیجئے آپ کی دعوت ابھی کس طرح سے شروع ہو رہی ہے. آپ اکیلے ہیں، تنہا ہیں، چند لوگ آپ کے ساتھ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں. حالات ایک ایک کر کے ایسے بدلیں گے، ایسے بدلیں گے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. جب نتیجہ آئے گا تو آپ کے سامنے ہوگا. یہی مکہ تھا کہ جہاں پر آپ کو تکلیفیں دی جا رہی تھیں. 3 سال آپ کا بائیکاٹ تھا، کھانے کے لیے کچھ تھا نہیں، کبھی کوئی تکلیفیں دے، کبھی کوئی اذیت دے، آپ کو بیت اللہ میں داخل نہ ہونے دے. اور یہی مکہ تھا کہ یہ لوگ کھڑے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ رہے تھے، اور آپ نے کہا تھا اذهبوا فانتم الطلقاء وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. آخرت آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہے. آخرت، وہ آخرت جو انسان کے لیے بپا ہوگی، قیامت قائم ہوگی، وہ اس دنیا سے بھی آپ کے لیے بہتر ہے. یہ دنیا آپ کے لیے نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا دین دنیا اور آخرت کا، میں نے آخرت کو چنا. تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا. بابرکت ہے وہ ذات، اگر چاہے تو آپ کے لیے باغات ہوں، ان کے نیچے نہریں دنیا میں ہی بہا دے اللہ. وہ جنت جو آپ نے آخرت میں دیکھنی ہے اس جیسی یہاں چیزیں آپ کو عطا کر دے. وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، محلات ہوں، خادم ہوں، عجیب آپ کے لیے ایک بادشاہت والا ماحول ہو. وہ قادر ہے اس پر، یہ چیزیں، یہ نعمتیں آپ کو عطا کرنے پر. اللہ نے کہا یہ دے سکتا ہے اللہ آپ کو. جب مطالبہ تھا مشرکین کا کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو آپ کی حالت یہ کیوں ہے، ایسی کیوں نہیں، آپ کے پاس بادشاہت کیوں نہیں، آپ کے پاس دنیا کیوں نہیں، اللہ قادر ہے دینے پر. لیکن اے نبی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آخرت آپ کے لیے اس دنیا سے بہت بہترین ہے. آخرت میں جو کچھ ملے گا اس کے سامنے اس دنیا کی حیثیت اور اوقات کچھ بھی نہیں ہے. لَمَوْضِعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. جنت کی ایک بالشت زمین بھی اگر کسی کو نصیب ہو جائے، ساری دنیا اور اس کے خزانے اور ساری املاک، یہ سب کچھ اس کے سامنے کوئی اوقات اور حیثیت نہیں رکھتے. اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رات، میں نے خود تیار کیا ہے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت، خود تیار کی ہے کہ جس کا تصور بھی کسی کے دل و دماغ میں نہیں آیا ہوگا، جس کو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، کسی کان نے سنا نہیں ہوگا. ایسی چیز میں اپنے بندوں کو خود تیار کر کے دوں گا.
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یہ درس میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. پریشانیوں میں اپنا غم اور ہم آخرت کو اگر ہم بنا لیں گے تو دنیا کے غم اور ہم ہلکے ہو جائیں گے. آخرت کو اگر سوچیں گے دنیا بڑی معمولی نظر آئے گی. کتنی تکلیفیں آ جائیں, کتنی پریشانیاں آ جائیں, کتنی مصیبتیں آ جائیں, رہے گا کیا؟ بالآخر دنیا سے جانا تو ہے. وہ چاہے دنیا کا کوئی امیر ترین آدمی ہو, وہ چاہے ایسا آدمی ہو جس نے دنیا میں جینے کے لیے اپنے وہ انتظامات کیے ہوں, اس طرح کے اپنے صحت کے معاملات کیے ہوں جو آپ تاریخ میں یا آج کے دور کے حوالے سے لوگوں کے حوالے سے پڑھتے ہیں, جانتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ جینے کے لیے اسباب اختیار کرتے ہیں. لیکن اینڈ کیا ہوا آپ کے سامنے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو ساری زندگی تھام کر رکھا. کبھی دنیا کی خواہش دل میں آنے ہی نہیں دی, بلکہ کہا ایک دن مل جائے کھاؤں اور ایک دن مل جائے نہ کھاؤں. جس دن کھاؤں تو اس دن شکر ہو, جس دن بھوکا رہوں تو اس دن صبر ہو. حتیٰ کہ آخر میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری دفعہ اپنے صحابہ سے اس دنیا میں ملنے کے لیے آئے تھے, ممبر پر آ کر بیٹھے تھے, جو سیدنا ابوبکر جس بات پر رو پڑے تھے, آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا. آپ کے وہ زندگی کے آخری ایام تھے اور اس میں آپ یہ بات کر رہے ہیں, ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا لے لے یا آخرت لے لے, کیا چاہیے اسے؟ فاختار ما عنده. اس نے ان چیزوں کو اختیار کیا جو اللہ کے پاس ہے, اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے. اس موقع پر بھی آپ نے انہی چیزوں کو اختیار کیا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یہ درس اپنی زندگی میں تھام کر سنبھال کر رکھیں. ساری زندگی کے غم اور ہم, پریشانیاں, مصیبتیں, ہر چیز آپ کو بہت ہلکی اور معمولی نظر آئے گی. کوئی چیز کسی چیز کے لیے بقا نہیں ہے, دوام نہیں ہے. کسی نہ تکلیف کے لیے, نہ کسی خوشی کے لیے, نہ کسی آسانی کے لیے, نہ انسان کے وجود کے لیے. یہ وجود بھی جائے گا, جب جائے گا تو ساری خوشیاں اور غم اور ہم, ہر چیز اس کے ساتھ چلی جائے گی. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اب سنیے, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہ دنیا ہو یا آخرت ہو, ہر مقام پہ بڑی تاکیدات کے ساتھ, عربی زبان کی تاکیدات ہیں, واو بھی, لام بھی, سین بھی. آپ کو آپ کا رب ایسی چیزیں عطا کرے گا, ایسا عطا, ایسی نعمتیں دے گا کہ فترضا, آپ خود راضی ہو جائیں گے, آپ خود خوش ہو جائیں گے. آپ کا پروردگار آپ کو دے گا. کون؟ جو آسمان اور زمین کا مالک ہے, سارے خزانے اس کی ملکیت میں ہیں, جس کے ہاتھ میں انسان کے دل بھی ہیں, جو ہر چیز پر پورا کنٹرول رکھتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے, آپ خوش ہو جائیں گے. یہ نہیں کہا کہ اللہ آپ کو راضی کر دے گا, آپ راضی ہوں گے. اتنا دے گا کہ جب تک خود راضی نہیں ہوں گے. اور اس بارے میں صحیح مسلم کی ایک مشہور حدیث آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم اور امت کے لیے کہا تھا کہ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے اللہ, جو میرا پیروکار ہے, جو میرے نقش قدم پر چلتا ہے, وہ میرے ساتھ ہے, لیکن جو میرا نافرمان ہے تو بخشنے والا اور مہربان ہے. اللہ سے بس اتنی بات کہی. عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. اے اللہ, ان بندوں کو, میری اس امت کو اگر تو عذاب دے, سب کو عذاب دے, سب کو جہنم میں جھونک دے, تیرے بندے ہیں. وان تغفر لهم, اور اگر تو کسی کو بخش بھی دے, فانك انت العزیز الحکیم, تو غالب بھی ہے, حکمت والا بھی ہے. اور یہ دو آیتیں پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے. جبرائیل امین آئے, اللہ کے نبی کیا ہوا؟ اللہ نے بھیجا ہے, آپ نے بتایا, اللہ کے علم میں تھا. پھر تفصیلی واقعہ ہے. پھر جبرائیل امین آیا اور آ کر کہا اللہ نے آپ کے لیے ایک بات کہی ہے, انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک. ہم آپ کو آپ کی امت کے, کیونکہ آپ کو غم امت کا تھا, آپ کی پریشانی امت تھی, آپ کو تکلیفیں بھی امت نے دی, آپ کو تکلیفیں بھی انہوں نے دی جن کے سامنے آپ یہ کہہ رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, جن کو ان کی کامیابی بتا رہے تھے, ان کی آخرت دکھا رہے تھے کہ آخرت میں جہنم سے کس طریقے سے بچیں گے, ان کی بھلائی آپ سوچ رہے ہیں, ان کو جہنم سے پکڑ کر وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهِ, ان کی پیٹھ سے پکڑ کر ان کو کھینچ رہے ہیں اور وہ جہنم میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہی لوگ اذیت دے رہے ہیں. آپ کو غم بھی نہیں کا تھا. اللہ نے فرمایا آپ بے فکر رہیے, آپ کی امت کے متعلق تو ہم آپ کو راضی کر دیں گے, اور ایسا راضی کریں گے کہ آپ کو کوئی بات اپنی امت کے حق میں بری نہیں لگے گی. یہ غم لے کر گئے. پھر اللہ نے آپ کو وہ شریعت دی جو اکمل الشرائع ہے, وہ دین دیا جو کامل ترین دین ہے, آپ کو خاتم النبیین قرار دیا. آپ کے لیے سیدہ عائشہ خود کہتی ہیں, یہ سیدہ عائشہ کا اپنا فرمان ہے صحیح مسلم میں, کہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے
جب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک، اس آیت کے نزول کے بعد سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے بس ایک چیز دیکھی ہے کہ آپ کا پروردگار، آپ کا رب، یسارع فی ہواک، جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کی خواہشات ہوتی ہیں، ان کے لیے احکامات فوراً نازل ہو جاتے ہیں. جیسا آپ چاہ رہے ہوتے ہیں اللہ کہتا ہے ایسے ہی کریں آپ. میں نے ایک چیز یہ اپنی پوری زندگی میں دیکھی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ خوش ہو جائیں گے، اتنا آپ کو پروردگار دے گا، اور وہ دے گا جو کل قیامت کے دن آپ کو شفاعت عظمیٰ کی صورت میں نصیب ہوگا. بڑی شفاعت جو کوئی نہیں کر سکے گا، ساری انسانیت میں سے کوئی شخص، کسی کی جرت نہیں، نہ فرشتوں میں سے نہ کسی اور مخلوق میں سے، کہ وہ اٹھ کر اللہ سے یہ کہہ سکے کہ اللہ اب اس انسانیت کا حساب اور کتاب شروع کیا جائے. شفاعت عظمیٰ. اس کے بعد مزید شفاعت. آپ کی امت میں سے جن لوگوں کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے وہ جہنم میں نہیں رہیں گے، نکالیے. جہنم میں سے جانے سے پہلے ان کی شفاعت، جہنم میں جانے کے بعد ان کی شفاعت. اپنی امت کے لیے جنت میں جا کر بھی جس شخص کے دل میں یہی ہو کہ میری امت کسی طریقے سے اس جنت کے اندر داخل ہو جائے، پہلی وحی سے لے کر جنت میں جانے تک آپ کی فکر اور غم یہی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا پروردگار آپ کو یہ سب چیزیں عطا کرے گا، دے گا. آپ پریشان مت ہوئیے، آپ خوش ہو جائیں گے. اب آئیے کہ اللہ نے آپ کو نہ کبھی چھوڑا اور نہ چھوڑے گا. پہلی آیت، تیسری آیت جو تھی، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ کو الگ تھلگ نہیں کیا، آپ کو بے یار و مددگار، بے آسرا نہیں کر دیا، آپ کے ساتھ ہے. اب سنیے، علم یجد کا یتیما فآویٰ، نبوت تو 40 سال کی عمر میں ملی ہے. اس سے پہلے دیکھیے اس وقت کو جب آپ کی پیدائش ہوئی تھی، آپ کا باپ نہیں تھا، آپ کے والد نہیں تھے، آپ یتیم تھے. فآویٰ، اس نے پناہ دی، اس نے سہارا دیا، اسی نے سنبھالا. کس کو؟ آپ کو بھی اور آپ کے ذریعے امت کو بھی. اس نے آپ کا اس وقت کس طریقے سے سہارا دیا، آپ کو کس طریقے سے سنبھالا. غور کرتے جائیے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. ایک جا رہا ہے سہارا تو دوسرا کھڑا ہوا ہے، دوسرا جا رہا ہے تو تیسرا کھڑا ہے. والدہ، والدہ کے بعد دادا، دادا کے بعد چچا، چچا کے بعد بیوی، بیوی بھی گئی تو ابو بکر، ابو بکر کے بعد پوری مدینہ کی ریاست آپ کو اللہ نے تھما دی. الم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ. اللہ نے آپ کو ایک وقت ایسا بھی تھا جب آپ راہ ہدایت کی تلاش میں تھے، بھٹک رہے تھے کہ کہیں سے کوئی رہنمائی ملے. فہدیٰ، اس نے اس وقت آپ کو رہنمائی بھی کی، اس نے ہدایت بھی دی. اس نے نہ آپ کے وجود کو اکیلا چھوڑا، نہ آپ کی نفسیات کو اکیلا چھوڑا، روحانی طور پر بھی آپ کو سنبھالا، آپ کو جسمانی طور پر بھی سنبھالا، آپ پر کبھی تکلیفیں آنے نہیں دیں. اب اس تھوڑے سے عرصے میں ان تکلیفوں سے پریشان مت ہوئیے، یہ چیزیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ قانون الہی ہے جو چلتا ہے، ہوتا ہے. پریشان مت ہو، اپنے آپ کو غمزدہ مت کریں، اپنا حوصلہ اور ہمت مت کم کیجیے، اپنے آپ کو سنبھالیے. اس وقت کو یاد کر لیجئے جب بالکل واقعات انسان بے سہارا ہوتا ہے اور اللہ نے اس کو سہارا دیا ہوتا ہے. اپنی زندگی پر میں اور آپ بھی غور کر لیجئے تھوڑا سا. سہارے ہمیں کیسے بھی نظر آ رہے ہوں، کسی پر بھی بھروسہ ہو، کیسا بھی ہم زندگی میں چل رہے ہوں، لیکن بہت سارے وقت تو ایسے آتے ہیں کہ جب ہم بالکل بے سہارا ہوتے ہیں، بالکل بے سہارا ہوتے ہیں. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. وہ تم میں سے ہر انسان کو پیدا کرتا ہے تمہاری ماں کے پیٹ میں، ہر انسان وہیں ہوتا ہے. اندھیروں کے پیچھے اندھیرے، 3 اندھیرے، عجیب اندھیروں کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہیں بنا سکے، سنبھال سکے، تمہیں سانسیں فراہم کر سکے، تمہارے دل کو دھڑکا سکے، تمہیں سہولت کے ساتھ دنیا میں لا سکے اگر اللہ نے فیصلہ نہ کیا ہو. آپ سنتے رہتے ہیں. ابھی چند دن پہلے ایک بچے کی ولادت کا سنا. کبھی کسی کا کوئی عضو نہیں ہوتا، کبھی کوئی حصہ نہیں ہوتا، کسی کا منہ نہیں ہے، کسی کا ہونٹ سلا ہوا ہے، کسی کا تالو نہیں ہے، کسی کی ناک نہیں ہے، کسی کا کان نہیں ہے. میں اور آپ صحیح سالم بن کر اس دنیا میں آئے ہیں. الم یجد کا یتیما فآویٰ. شاید آپ میں بہت سے ایسے ہوں جنہوں نے یتیمی کا دور نہ گزارا ہو، لیکن یہ دور تو ہر انسان گزار کر آتا ہے. اس تنہائی میں، اس کٹھن مشکلات میں اس وقت کس نے سہارا دیا تھا؟ اس وقت کس نے اس وجود کو جلا بخشی تھی؟ اس وقت کس نے اس وجود کو روح دی تھی، سانسیں دی تھی؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا تمہارا ساتھ دینے والا. ان تکلیفوں میں جب اس نے تمہیں نہیں چھوڑا، اس
کمزوری میں تمہیں نہیں چھوڑا. جب کچھ نہیں تھے، جب تمہارا سہارا وہ بنا، تو اب جب تم کچھ بن گئے ہو تو مسئلہ یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے. تم اسی طرح کمزور ہو کر، اسی طرح ناتواں ہو کر، اسی طرح اپنی بے بسی کا اظہار ذرا اللہ کے سامنے کرو جس طرح اس وقت تھے ماں کے پیٹ میں. اس وقت تو کوئی التجا بھی نہیں تھی، کوئی دعا بھی نہیں تھی. اس نے ساتھ دیا تھا، اس نے سنبھالا تھا، اس نے اپنے نظام کے ساتھ تمہیں دنیا میں وجود دیا تھا. وہ کمزوری، وہ لاچاری، وہ بے بسی اللہ کو دکھا دو کہ میرا اعتماد مجھ پر نہیں ہے اللہ، اعتماد صرف اور صرف تجھ پر ہے. تو ہی ہے وہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، جو زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ نکال دیتا ہے، جو وہاں سے راستہ فراہم کرتا ہے جہاں سے انسان کو امید نہیں ہوتی. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو بھی انسان رب پر بھروسہ کرتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، ناممکن ہے کہ اللہ اس کا ساتھ نہ دے. بھروسہ کرنے والے کے بھروسے پر ہے. تو آئیے، الم یجد یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدی. اللہ نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کو اس دنیا میں رکھا، آپ کو اس طرح آگے پہنچایا. آج بھی وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا. وہ چاہے ہدایت کا معاملہ ہو، شرعی ہدایت کا معاملہ ہو، جب اس نے پہلی وحی کی تو آگے بھی وحی کرتا رہے گا. آگے بھی آپ کی رہنمائی ہوگی، آگے بھی آپ کا ساتھ دیا جائے گا. بس آپ اپنے آپ کو اس سیدھے راستے پر چلائیے. اور اس نے جو رہنمائی کی ہے، جو ہدایت دی، وہ صرف اب آپ کو نہیں دی، اب آپ کے ذریعے سے اس ساری انسانیت کو وہ ہدایت پہنچے گی. اس ساری انسانیت تک وہ رہنمائیاں پہنچے گی جن کے ذریعے سے وہ اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں، اپنی آخرت میں اپنی کامیابی کا بندوبست کر سکتے ہیں. اب آئیے، آپ کے کرنے کے کام کیا ہیں ان چیزوں کے بعد؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. سب خطابات ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں. کبھی بھی کسی بھی یتیم کو ڈانٹیے گا مت. آپ خاندانی آدمی ہیں، آپ بڑے آدمی ہیں اور خاندانی تربیت یافتہ، کیونکہ تربیت آپ کو سنبھالا رب نے ہے، وہ کبھی بھی حالات کے بدلنے کے بعد بدل نہیں جایا کرتا. اپنے ماضی کو بھول نہیں جایا کرتا. اپنے ماضی سے منہ موڑ کر گردن میں سریا اور آنکھوں میں غرور اور تکبر لا کر کبھی کسی کو حقارت سے نہیں دیکھتا. یہ انسان کے بڑے ہونے کی نشانی نہیں ہے، یہ اس کے کم ظرف ہونے کی نشانی ہے. آپ اپنے اس وقت کو یاد رکھیے، کبھی بھی کسی بھی یتیم کو، وہ کچھ بھی کر لے، آپ نے ڈانٹنا نہیں ہے. وہ یتیم ہے، آپ بھی تھے. اور جو یتیم ہوتا ہے اس کے سر پر باپ کا آسرا سایہ نہیں ہوتا، اس کی تربیت نہیں ہوتی، اس کو اچھے برے کی تمیز کا پتہ نہیں ہوتا، وہ لہجہ اس کا خراب ہی ہوتا ہے، اس کی تربیت معاشرہ کرتا ہے. آپ نے ڈانٹنا نہیں ہے، آپ کو اپنا وقت یاد ہونا چاہیے. اللہ نے آپ کے لیے بڑے بندوبست کیے تھے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. کبھی بھی کسی بھی سائل کو، چاہے وہ دین پوچھنے آئے، چاہے وہ دنیا کا کوئی سوال کرنے آئے، آپ نے دینا ہے دیں، نہیں دینا نہیں دیں. آپ کو جھڑکنے کا حق آپ کو نہیں ہے. فَلَا تَنْهَرْ. آپ نے جھڑکنا نہیں ہے، بدتمیزی نہیں کرنی، ڈانٹنا نہیں ہے. آپ اپنے وقار، آپ اپنے احترام کے ساتھ اس سے پیش آئیں گے. یہ حالات کی تبدیلی کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے. اور یہ کیوں کرنا ہے؟ تاکہ انسان اللہ کی ملنے والی عطاؤں کا استمرار اللہ کے بندوں کے ساتھ اس انداز سے پیش آ کر آگے رکھ سکے. کیونکہ عطائیں چھن جاتی ہیں، رحمتیں اٹھ جاتی ہیں جب انسان اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس رویے سے پیش آتا ہے جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی. جب ان کے دل دکھتے ہیں، جب ان کو تکلیف ہوتی ہے، چاہے وہ حق پر ہے نہ حق ہے، میں نے اب اللہ کو اپنے عمل کا حساب دینا ہے. یہ چیزیں عطاؤں کے چھننے کا سبب بن جاتی ہیں. یہ انسان کے بڑا ہونے کی نشانی نہیں ہوتی. آپ نے یہ کام کبھی نہیں کرنا. اور یہ تعلیم، یہ حکم صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے، یہ اچھی طرح آپ سمجھ رہے ہیں. آخری چیز، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جو بھی رب کی نعمتیں ہیں ان کو بیان ضرور کیجیے، چھپائیے نہیں. بتائیے اللہ نے آپ پر کیا کیا نعمتیں کی ہیں. اس وجود کو دیکھ لیجیے اوپر سے لے کر نیچے تک. کچھ چیزیں آپ کو میں نے بتا دی ہیں، کچھ چیزیں آپ خود غور کر سکتے ہیں. اپنی نفسیات کو دیکھ لیجیے، اندر کی کیفیات کو دیکھ لیجیے جو چیزیں نظر نہیں آتی. اس کائنات کے حجم کو دیکھ لیجیے، سورج کا آنا جانا، زمین سے پیداوار کا اگنا، بارش کا برسنا، کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نعمتیں لا کر آپ کو دے رہا ہے. جب نعمتیں آ جائیں تو ان نعمتوں کا اظہار انسان کے وجود پر ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس بندے کو دیا ہے. تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، انسان کے دماغ میں اکڑ نہ آئے. لیکن ایسا نہ ہو کہ اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا ہے اور وہ غریبی اور فقیری اور لاچاری کی حالت میں گھوم رہا ہو. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ دنیا کو بتائیے، لیکن اس میں ریاکاری بھی نہ ہو،
اس میں دکھلاوا بھی مقصود نہ ہو، کسی کو نیچے دکھانا مقصود نہ ہو، لیکن اپنے آپ کو کمتر ثابت کرنا بھی مقصود نہ ہو۔ یہ دونوں بڑے عجیب کنارے ہیں، ان کے بیچ میں رہ کر چلنا ہے۔ نہ انسان اپنے آپ کو کمتر ثابت کرے، نہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ ثابت کرے۔ جو حقیقت حال ہے، جو اس پر اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو پیش کرے۔ یہ صورت بھی تھی، اگلی صورت بھی ہے، اس صورت میں الگ تسلی تھی، اگلی صورت میں الگ تسلی ہے۔ یہ ایک اطمینان کا باعث ہے۔ یہ ایک وہ چیزیں ہیں جب ہم یہ پڑھیں، ان چیزوں کو قرآن مجید کے اندر دیکھیں، یہ صورتیں ہم بار بار اکثر و بیشتر ہمارے ہاں نمازوں میں تلاوت کی جاتی ہے، لیکن ہمیں اس سے وہ شفا نہیں ملتی جو شفا ملنی چاہیے، کیونکہ ہم اس کے وہ معنی اور مفاہیم جو بیان ہوئے ہوتے ہیں، اس کا جو پس منظر ہوتا ہے، اس کی جو کیفیات ہوتی ہیں، ان پر غور نہیں ہوتا، اور اسی لیے ہم پریشان ہوتے ہیں، اسی لیے ہم کوئی سہارے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جبکہ سہارا سب سے مضبوط اللہ کا ہمارے پاس ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد، چند دعاؤں کے لیے درخواست آئی ہے۔ ایک تو ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی بچی کی کافی طبیعت ناساز ہے ولادت کے بعد سے، اللہ تعالیٰ اس بچی کو بھی صحت، شفا اور عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے آپ کی مسجد کے ایک مستقل پہلی صف کے نمازی تھے عبدالسلام صاحب، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی جو عبادات ہیں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ وہ یہیں ہوا کرتے تھے، اب نہیں ہیں، اسی مسجد میں آتے تھے، نماز کے اندر شریک ہوتے تھے، لوگوں سے میل ملاپ تھا۔ میرے بھائی، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ آپ اور میں بھی جو یہاں ہیں، ایک دن آئے گا نہ میں یہاں ہوں گا نہ آپ یہاں پر ہوں گے، اور یہ دن کب آئے گا یہ مجھے اور آپ میں سے کسی کو نہیں پتا، نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں کہ کب ہماری رخصت کا پروانہ آ جائے گا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے انسان ایسی تیاری کر لے جو آپ کے سامنے ابھی خطبے میں ذکر ہوئی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ انسان وہ سوچے اپنی آخرت کو کس طریقے سے سنوارنا ہے، بنانا ہے، وہاں کی ترقی کس طریقے سے کرنی ہے، وہاں جنت کس طریقے سے حاصل کرنی ہے، جنت کی زمین کس طریقے سے ملے گی، جنت میں کس طریقے سے میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ موجود ہوں گا، جس طریقے سے میں دنیا میں رہنا چاہتا ہوں، اپنی آباد کاری آخرت کے حوالے سے اس کی بھی سوچ انسان کو ہونی چاہیے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ فاذکروا اللہ الجلیل یذکرکم واشکروہ علی آلائہ ونعمہ یزدکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔